وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب سوال کریں میرے بندے، کس سے سوال کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے، کہ اللہ سے رابطہ کیسے ہو، کیا کریں ہم، انی میرے بارے میں جب سوال کریں آپ سے، فَإِنِّي قریب، تو بلا شبہ میں ان سے بہت ہی قریب ہوں۔ اٹھاؤ دعا کے لیے ہاتھ، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے کرو سوال، یہ ہمارا نبی تمہیں جواب دے گا، ہم وحی کے ذریعے سے ہم کلام ہوتے ہیں، ہر سوال کا جواب قرآن میں مل رہا ہے، اور آج تک آپ دیکھ لیں اللہ سے رابطہ کرنا ہے، اٹھائیے دعا کے لیے ہاتھ، آپ دل میں لائیں، دل میں خیال لائیں، انہ علیم بذات الصدور، یہ ہے اللہ سے رابطہ کرنے کا طریقہ۔ فإنی قریب، یہ اناؤنس بھی وہی کر رہا ہے جس سے آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے رابطہ کرنا ہے، کوئی واسطہ تمہیں چاہیے ہی نہیں ہے۔ اٹھاؤ دعا کے لیے ہاتھ، دل میں خیال لاؤ، بیٹھو کسی کونے میں گڑ گڑاؤ، اپنے سجدوں میں دعائیں مانگ لو، فإنی قریب، اور دیکھیں اعلان اس کا، اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، جب مانگنے والا پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں قبول کرتا ہی کرتا ہوں، میں قبول کرتا ہی کرتا ہوں۔ یہ ہے وہ اللہ، یہ اس کا وہ تعارف ہے جو انبیاء کے علاوہ ہم سے کوئی کرا نہیں سکتا تھا تعارف، یہ ہے وہ اللہ، اس سے جڑنا ہے ہمیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، سوال وہی ہے، اسی سوال سے یہ ورب بنا ہوا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، آپ سے سوال کریں، اذا جب بھی آئے گا پریزنٹ اور فیوچر کے لیے آئے گا، از جب بھی آئے گا پاسٹ کے لیے آئے گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اب سے عبادی بنا ہوا ہے، انی میرے بارے میں، فإنی قریب، ہم بھی قریب کہتے ہیں اردو میں بھی، اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں اس پکار کو جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، لہذا اب جب میرا رابطہ تم سے ایسا ہے تو پھر ہونا کیا چاہیے کہ تم میری طرف ہی آؤ گے، میرے کہے کو مانو گے اور مجھ پر ہی ایمان لاؤ گے، کس لیے؟ تاکہ تم ہدایت یافتہ میں سے ہو جاؤ، ہدایت پانے والوں میں سے رہو۔ اب سوال پوچھے جا رہے ہیں، پہلے ہی بتا دیے سوال کس سے پوچھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جواب ملے گا وحی کے ذریعے۔ اب سوال آ گیا، احل لکم، یہ تم سے سوال کر رہے ہیں، انہیں سوال پوچھا ہے، جواب ہی بتا رہے کہ سوال پوچھا گیا ہے، قرآن دیکھیں وضاحت کر رہا ہے اپنی، میں باہر سے کہاں سے جا کے سمجھوں یہ بات، جواب بتا رہا ہے کہ کوئی سوال پوچھا گیا ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یہ تم سے سوال پوچھ رہے ہیں رمضان کی راتوں کے بارے میں، بتاؤ بیویوں سے صحبت ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ کیوں کہ اب مدینے میں پہنچ گئے ہیں، روزے فرض کر دیے گئے ہیں، جو روایت چلی آ رہی ہے آس پاس کے رہنے والے لوگ وہ روزہ کھولتے ہیں اور رات کو دوبارہ روزہ رکھ لیتے ہیں، ان کی سمجھ میں یہ ہے کہ جب روزہ رکھ لیا، کھانا پینا چھوڑا، دو ہی چیزوں کی ممانعت ہے نا، کھانا پینا چھوڑنے کی روزے کی حالت میں، اور بیوی سے صحبت نہیں ہو سکتی، تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ جواب کیا دے رہے ہیں؟ شاندار جواب ہے، ہمارے پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے پیارے پروفیسر پرویز صاحب، ہم بات کرتے ہیں اکثر میرج کاؤنسلنگ پر، یہ جملہ سنیں اللہ تعالیٰ کا اور میرج کاؤنسلنگ کے بارے میں غور کریں، ہماری گھر والوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کا وہ لباس ہیں تمہارے لیے اور تم ان کے لیے لباس ہو، یہ ہے میاں بیوی۔ اس رشتے کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر بیان کیا ہے، تم ایک دوسرے کا لباس ہو۔ اندازہ کریں جو بھی باشعور بچہ بھی ہے نا، وہ 7-8 سال کا ہو گیا تو باتھ روم سے باہر نہیں نکلنا جب تک کپڑے نہ دیے جائیں اس کو، یہ اس کی شرم و حیا کا فطری طور پہ، اس کی شرم و حیا کا، اس کی اپنے سطر کو ڈھکنے کا حال یہ ہے کہ ایک عمر آ رہی ہے وہ ماں باپ کے سامنے بھی بغیر سطر ڈھکے ہوئے نہیں آ سکتا، وہی ماں باپ جو بچپن میں نہلاتے دھلاتے رہے ہیں اس کو، یہ انسان کی فطرت، یہ ہے فطرت سلیم۔ تو لباس ہے جو آپ کی سطر کو ڈھانکتا ہے، آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے سامنے، معاشرے کے سامنے آ بھی سکیں، ورنہ ہم لباس نہیں رکھتے۔ یہ لباس ہے جو آپ کو موسم کے گرم و سرد سے بچاتا ہے، پروٹیکشن کرتا ہے آپ کی، اور یہ لباس ہے جو آپ کو زیب و زینت دیتا ہے۔ کیا کیا عیوب چھپا لیتے ہیں ہمارے خارجی عیوب بھی، تو یہ آپ کے کردار کے عیب کو چھپانے والا، اس کو کپڑے پہنانے کا لباس، یہ آپ کے جسم کو محفوظ کرنے والا لباس، اور یہ آپ کو زیب و زینت دینے والا لباس، یہ ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے۔ اور ان کا رشتہ کیا ہے؟ جو جسم اور کپڑوں کا رشتہ ہے، اس وقت یہ نہیں تو میرا جسم میرے لیے سب سے بڑی مصیبت، کیونکہ یہ پھر نظر آنے لگے گا سب کو۔ یہ حال ہے اس لباس کا، ہمارے جسم سے تعلق اس کا یہ ہے، بالکل جیسے ساتھ ہی ہو، جیسے ہماری کھالی ہو جو ہم نے پہن رکھی ہو، یہ ہے رشتہ میاں بیوی کا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نہیں، آگے سنیے، علم اللہ انکم کنتم تختانون، اللہ جانتا ہے تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، تم تختانون انفسکم، تم اپنے آپ سے، اپنے نفسوں سے خیانت کر رہے تھے، فتاب علیکم، لیکن اللہ نے تمہیں معاف کیا، فعفا عنکم، تمہیں اللہ نے تمہاری طرف توجہ بھی فرمائی، تمہیں معاف بھی کر دیا، فالآن باشرہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، تم ان سے صحبت کر سکتے ہو
اور مانگو اللہ سے جو کچھ اللہ نے تمہارے لکھ دیا ہے. ظاہر ہے آپ اس صحبت سے مانگتے ہیں صالح اولاد, آپ اس صحبت سے مانگتے ہیں آپ کی نسل آگے چلے اور اس میں ہر طرح کی خیر ہو کیا رہا ہے. یہ اتنی شاندار بات ہے, اتنی بڑی امپورٹنٹ بات اس میں اللہ بتا رہا ہے کہ صحابہ کرام کیا سمجھ رہے تھے کہ صحبت رمضان کی راتوں میں بھی نہیں کرنی چاہیے. اللہ نے کہا نہیں تھا, یہ اللہ کا حکم نہیں تھا, وہ سمجھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم سمجھ رہے تھے تو تمہیں کرنا بھی نہیں چاہیے تھا. تم تو یہی سمجھ رہے تھے نا, کیونکہ تم نے یہ سمجھا تھا کہ غلط ہے اور کر رہے تھے تو یہ خیانت ہو گئی. ہمارے لیے سبق کیا ہے, اگر آپ کسی چیز کو ٹھیک سمجھ رہے ہیں, ابھی غلطی آپ پہ واضح نہیں ہوئی ہے, تو آپ کو ڈٹے رہنا چاہیے اس پہ. یہ ڈسکاؤنٹ ہمیں دینا ہے ایک دوسرے کو. ہمارا بھائی ہے وہ شاید ہم سمجھ رہے ہو ٹھیک عمل نہیں کر رہا, وہ اس طرح نماز نہیں پڑھ رہا جسے ہم کر رہے ہیں, بے شک غلط ہی کر رہا ہو, وہ تو ٹھیک ہی سمجھ رہا ہے نا, ابھی ڈسکاؤنٹ ہے اس کے پاس. وہ جان بوجھ کے غلطی نہ کرے, جان بوجھ کے نہیں. اپنے علم کو نہیں چھوڑنا آپ نے جب تک آپ یقین میں نہ چلے جائیں, اور یقین مل جائے تو اب علم کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے, ورنہ ہٹ دھرمی ہو جائے گی. تو جو آپ کو پتا ہے اور آپ لگ رہا ہے کہ آپ کو ٹھیک پتا ہے, ورنہ اگر اپنی ٹھیک پر نہیں جمیں گے تو کوئی بھی ہمیں لے کے چلا جائے گا. ہم بات پکی سمجھے بغیر, اس کا یقین کیے بغیر اپنی بات کو کیوں چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے. لیکن اگر آپ کو اپنی بات کا یقین ہے, عمل بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب تمہیں یقین تھا عمل کیوں نہیں کیا, یہ خیانت تھی, لیکن اللہ نے تمہیں معاف کر دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ میں نے تو روکا ہی نہیں تمہیں, تم کر سکتے ہو. فالآنا, لہذا اللہ کے جیسا اعلان سن لو, باشرہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم, تم صحبت کر سکتے ہو رمضان کی راتوں میں, اور مانگو اللہ سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. وکلوا واشربوا حتی, اور کھاؤ اور پیو کب تک, یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود, جب تک رات کی دھاری کالی اور سفید الگ الگ واضح طور پہ سامنے نہ آ جائیں. من الفجر, فجر کے وقت. ثم اتم الصیام الی اللیل, اور پھر رات تک اپنے روزے کو پورا کر لو. یہ ہے, دیکھیں ہم بار بار سمجھ رہے ہیں, میں تو وہ جو بات طالب علمانہ طور پہ آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں, قرآن یہ سامنے رکھا ہوا ہے, اس کا ترجمہ سیدھا رکھا ہوا ہے, یہ ہے اللہ کی شریعت. ہم جب آگے بڑھ کے بات کرتے ہیں تو ہم فقہ بیان کرتے ہیں, یہ فقہ الگ الگ ہو سکتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے تو دیکھیں کتنی شاندار بات کر کے چھوڑ دیا معاملے کو, کہ فجر کے وقت تک جب سیاہ اور رات دھاری سفید اور الگ الگ نہ ہو جائے, گھڑیاں موجود نہیں ہیں. جن کو قرآن دیا جا رہا ہے ان کے پاس بھی گھڑی موجود نہیں ہے یہاں پر, وہ 5:04 کا تعین نہیں کر سکتے, وہ اسی طرح تعین کرتے ہیں. اس تعین میں 5-6 منٹ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مجھے کتنا مسئلہ بنانا چاہیے اس بات کو, اس فقہ کو لے کے مجھے کس حد تک ریجڈ ہونا چاہیے. اپنے اطمینان پہ جانا ہے نا مجھے, چلا جاؤں ایک بندے کے اطمینان 2 منٹ آگے ہو رہا ہے, ایک بندے کے اطمینان 2 منٹ پیچھے ہو رہا ہے, یہ کتنی بڑی خلاف ورزی ہوگی. نہیں خلاف ورزی کیسے ہوگی جب میں فقہ پہ رکھتا ہوں, یہ ایک سونے پلیٹینم چیز ہے, بہترین چیز ہے. جب میں فقہ کو یہاں لے جاتا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک باقی سب غلط, اب مسئلہ کھڑا ہوگا. اللہ نے یہ مسئلہ رکھا ہی نہیں ہے, دیکھیں اس کی شریعت میں یہ مسئلہ نہیں ہے, یہ شریعت کا دیا ہوا مسئلہ. اس نے کتنی شاندار بات کر کے بتا دی آپ کو, تمہیں کھانا پینا ہے حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر, جب تک رات کی سیاہ داری صبح سے الگ الگ سامنے نہ آ جائے. اگر کوئی کہے گا نہیں اس میں بہت ہی سختی کرنی چاہیے, تو اس کو بتانا پڑے گا وہ لوگ سختی کیسے کرتے تھے, ان کے پاس کیا ٹول موجود تھا 1500 سال پہلے کہ وہ 5:04 اور 5:07 کا فیصلہ کر لیتے تھے. ہم سوچے تو سرے ہیں نا, ہم کس بات کو, ہم کس فرو پہ جا کے اٹک جاتے ہیں, جبکہ اللہ کا دین چمک رہا ہے, وہ آسمان پہ چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس نے رکھا ہی نہیں کہ انگلینڈ والا نہ سمجھ سکے اور بھوٹان والا نہ سمجھ سکے. دیکھیں کیا شاندار دین دیا ہے. اس لیے تو یہ دین فطرت کا دین ہے, اس لیے تو دین ایسا ہے کہ علل اعلان پوری دنیا کو بتایا جائے اور آپ سرخرو ہو کے نکلیں. جب آپ یہ بتاتے ہیں منٹوں کی باتیں تو دوسرا بولتا ہے کیا باتیں کر رہے ہیں آپ, کیونکہ وہ اپنی ہماری بنائی ہوئی باتیں ہیں نا. ثم, اس کے بعد اتم الصیام الی اللیل, اور رات تک کو پورا کرو. ولا تباشرہن وانتم عاکفون فی المساجد, لیکن جب تم اعتکاف میں مسجد میں ہوا کرو, یہ جاری و ساری سنت ہے, یہ سب کو بتاتا ہے. اتنی بات کری قرآن میں جتنی وضاحت کی ضرورت ہو. یہ فی المساجد, لیکن جب یہ حالت ہوا کرے اعتکاف میں مسجد میں ہوا کرو, تب صحبت نہیں ہوگی بیگمات کے ساتھ. یہ اللہ کی حدود ہیں, تلک حدود اللہ فلا تقربوها. جب اللہ نے کوئی حد کھینچ دی, یہ شریعت آ گئی آنکھوں کے سامنے کہ تم نے روزے کھلنے ہیں, روزے کی رات میں صحبت کر سکتے ہو, اعتکاف میں صحبت نہیں کرو گے. جب اللہ نے بتا دیا دو ٹوک, اب ان کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی. کیسی خلاف ورزی؟ حدوں کو پھیلانگنا نہیں ہے. تلک حدود اللہ فلا تقربوها, ان حدوں کے پاس بھی نہیں جانا. جب اللہ کوئی بات منع کر دے تو پھر اس کو کراس کرنے کی بات نہیں ہوتی ہے, اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنا ہے. یہی ہے تقویٰ, کیونکہ آپ قریب پھٹکیں گے تو کراس بھی ہوگا. یہی ہے ورا, اللہ سے ڈرنے کا حق یہی ہے. میں متنبہ رہوں, میں ان کے قریب ہی نہیں جاؤں, قریب جاؤں گا تو پھیلاؤں گا.
कज़ालिक, यही वजह है, इसी तरह युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम यत्तक़ून, इसी तरह अल्लाह अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है किन के लिए, लोगों के लिए, ताकि वो तकवा हासिल कर सके। अल्लाह तो कहला मैं खोल 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 कर अपनी आयतें बयान करता हूँ। वला ताकुलू, नहीं खाना तुम लोग, वला ताकुलू अम्वालकुम, एक दूसरे का माल, बैनकुम बिल बातिल, आपस में बातिल तरीक़ों से। बस अगर ये माल के मामले में जुमला यहीं पर रोक दिया जाए, आप यकीन माने कि हम सबको हमेशा के लिए समझ में आ गया कि हमने माल के बारे में ज़िंदगी कैसे गुजारनी। ये लफ्ज़ बातिल जो लिखा है ना, इसका काजी इधर बैठा हुआ है अंदर, भले मैं गलत दवा लिख रहा हूँ, मैं गलत ठेका ले रहा हूँ, मैं गलत सौदा बेच रहा हूँ, मैं गलत डीलिंग कर रहा हूँ, जब मैं गलत कर रहा होता हूँ तो अंदर का काजी मुझे चीख चीख के बता रहा होता है गलत कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं, इसी को बातिल कहते हैं। बस बाकी जो कुछ भी हमने शरह वजाहत की है ये समझाने के लिए की है, ये लफ्ज़ काफ़ी है, यकीन माने आप। अल्लाह ने लफ्ज़ लिख के दिया, अपने दिल टटोल के पूछें मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे पता चलता है कि नहीं पता चलता, हर मामले में भी और माल के मामले में ख़ास तौर पर। तुम्हें एक दूसरे का माल नहीं खाना है बातिल तरीक़ों से। क्या शानदार हिदायत दी है। आप ये दीन बताएं। मैं कहता हूँ किसी गैर मुस्लिम कारोबारी को, कि अनफॉर्चुनेटली गैर मुस्लिम कारोबारी तो बहुत दयानतदारी से दीन कर रहा है अपना, ये तो मुसलमान ताजिर है जो बेमानियाँ कर रहा है। अगर आप अपना दीन बताएं कि मेरे अल्लाह ने ये हिदायत दी है मुझे, मैं बातिल तरीके से, और मैं अपने किरदार में उनको करके भी दिखा दूँ, यार देखो दुनिया खाती होगी, मैं तुम्हारा माल नहीं खा सकता, मैं तुम्हें चीट नहीं कर सकता, मैं तुमसे धोखा नहीं बोल सकता। जहाँ जहाँ पौने 2 अरब मुसलमान बस रहा है, सिर्फ एक आयत पे अमल करके दिखा दे, आज दिखा दे, यकीन माने हम दिल जीत लें लोगों के। कि करते होंगे लोग बेईमानी, मैं नहीं करता, मैं अल्लाह पे ईमान वाला हूँ। देते होंगे लोग धोखा, मैं नहीं देता, मैं अल्लाह पे ईमान वाला हूँ। वतुदलू बिहा इलल हुक्काम, और हुक्काम तक तुम अपने ज़राए ना बढ़ाओ। तुदलू कहते हैं डोल डालने को वैसे तो। वतुदलू बिहा इलल हुक्काम लिताकलू फरीक़म मिनल अम्वालिन नासी बिल इस्मि व अंतुम तालमून, और माल खाने के तरीक़ों में ये मत करो कि तुम क्या करो, वहाँ तक पहुँच जाओ जिसे हम रिश्वत कहते हैं, जिसे हम ब्राइबरी कहते हैं, जिसे हम रग़बत दिलाना कहते हैं, क्या क्या कहते हैं आजकल, कमीशन कहते हैं। किसको? हुक्काम को। क्योंकि बाज़ औक़ात आपको चीज़ हासिल करनी होती है, वो हुक्काम नहीं देनी होती है, वो ज़मीन की अलॉटमेंट हो, वो ठेके हों, ये है वो हो किसी और का हक़, और आप लेना चाहते हो तो क्या तरीक़ा हक़ लेने का कि आप वहाँ तक रसाई हासिल करते हैं। रसाई हासिल करने के लिए आप रिश्वतें देते हैं, तो ये नहीं करना। लिताकुलू करते क्यों हैं? लिताकुलू ताकि तुम खा लो। क्या? फ़रीक़म मिन अम्वालिन नास, लोगों का माल तुम खा लो। बिल इस्म मान तुम तालमून, लिखा तो है इस्म, यानी कि मैंने आपको पहले भी कहा था इस्म मतलब है कोई भी गुनाह। यहाँ कौन से गुनाह की बात हो रही है? हक़ तलफ़ी, हक़ किसी और का है, आप ले रहे हैं, लेने के तरीके अख्तियार कर रहे हैं, रिश्वत, हुक्काम तक पहुँच रहे हैं और एक दूसरे का माल खाने के लिए इस हद तक जा रहे हैं कि जब ये मुझे इनसे मिलना है तो इन्हीं तक पहुंच जाता हूं ताकि ये मुझे दे दें, जबकि हक किसी और का हो, मेरिट किसी और। देख लें हमारा माशरा यही दीमक चाट रही है हमको या नहीं चाट रही? सुबह दोपहर शाम हम सबका यही रोना है कि नहीं है, जबकि अल्लाह का कुरान कितनी वाज़ेह हिदायत दे के सामने खड़ा हुआ है। ये हक़ तलफ़ी 5 हराम चीज़ों में से एक है। जैसे कि हमने कहा था ना, वन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून, अल्लाह पे झूठ बांधना हराम है, हक़ तलफ़ी भी हराम है। 5 ही तो हराम किए अल्लाह ने, उनमें से एक है ये, किसी और का हक़ ले लेना। यसअलूना का, ये आपसे पूछते हैं। देखिए अल्लाह नज़म कैसे है कुरान का, पहले कह दिया था जो सवाल पूछना चाहे उसको मुझसे फ़इन्नी करीब, मैं बहुत करीब हूँ। जब पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं ज़रूर उसकी पुकार सुनता हूँ। नबी सब मौजूद हैं तो सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं और वो जवाब देते चले जा रहे हैं। यसअलूना का, ये तुमसे पूछते हैं अनिल अहिल्ला, चांदों के बारे में। हिलाल हम भी कहते हैं ना, हिलाल ईद का चांद, उसकी जमा अहिल्ला, के ये इन महीनों के बारे में क्या आगे बताया कि कौन से महीनों के चांद के बारे में कुरान नज़म में है, वो कौन से महीनों के चांद की बात कर रहा है, वो अभी बता देगा आपको अगली आयत में। इसी को सयाक और सबाक कहते हैं। इस देखें, ये भी अल्लाह ताला ने अपने दीन में जो निशानी टांगी है, जो कैलेंडर बनाया है, वो आसमान पे चढ़ा दिया, ताकि पहाड़ पे रहने वाला है तो भी देख ले अल्लाह क्या चाहता है, मैदान में रहने वाला है तो भी देख ले, पाकिस्तान में रहने वाला है तो भी देख ले, मोज़म्बिक में रहने वाला है देख ले, अल्लाह ताला क्या चाह रहा है। ये चांद, अगर इस चांद को देखने में गलती होती है कल ठीक की जा सकती है, कल ठीक ना हो 3 दिन बाद ठीक की जा सकती है। कैलेंडर में गलती खा गए तो खा गए। अल्लाह ताला का ये तरीका है हमेशा सीखने का। मैंने हमेशा कमरी निज़ाम चलाया है, ठीक है, मैंने चांद पर बुनियाद, यही अल्लाह ताला ने मेरी शरीयत में चांद के
حساب سے تاریخیں دی جاتی ہیں تاکہ پوری دنیا کو صاف نظر بھی آئے اور غلطی کا ہمیشہ تصحیح کر لی جائے. اور سب سے بڑی حکمت کہ ایسا نہ ہو کہ پاکستان والے تو ہمیشہ ٹھنڈے روزے رکھتے رہیں اور افریقہ والے ہمیشہ گرم روزے گرمی کے روزے رکھتے رہیں. یہ گھومے گا, یہ سائیکل جب پوری کرے گی تو پوری کائنات کو ایک جیسا موقع دے دے گا اللہ تعالیٰ کہ تم نے بھی اپنی زندگی میں کچھ گرمیوں کے روزے گزارے, کچھ ٹھنڈے روزے گزارے, اور اس قوم نے بھی اپنی زندگی میں کچھ ٹھنڈے روزے گزارے, کچھ گرم روزے گزارے, کچھ تہوار ٹھنڈ میں منائے, کچھ گرم میں منائے. کیا ہے یہ؟ ہے نا دین فطرت. یہ ہے نا یہ ہے وہ دین جو اللہ دنیا کے بنانے والے کی طرف سے جاری کیا گیا. یہ ہر جگہ نافذ العمل ہے. آپ بھوٹان میں ہیں تو بھی یہی دین چلے گا, چل سکتا ہے. اور اگر آپ آسٹریلیا میں تو بھی یہی دین یہ چل رہا ہے, چل سکتا ہے. ہم اس کو سمجھنے والے اور اس پہ عمل کرنے والے بنے. قل, ان سے کہیے, ہیا مواقیت للناس, یہ کیا ہے؟ یہی تو نشانیاں اور وقت مقررہ ہیں لوگوں کے لیے. ہم جو کہتے ہیں نا میقات سے احرام باندھنا ہے, وہ مقررہ جگہ ہوتی ہے. ہیا مواقیت, یہی تو ہے مقررہ. اور یہاں دن کی بات کی جا رہی ہے, یہاں پر مہینوں کی بات کی جا رہی ہے. تو کس چیز کی نشانیاں ہیں, کس چیز کے یہ اللہ تعالیٰ نے حد مقرر کر دی ہے؟ ٹائم کے لیے, للناس, لوگوں کے لیے. والحج, اور حج کے مہینوں کی بھی جب تمہیں متعین, حج کا ذکر چل رہا ہے نا پیچھے کہ حج میں تم حج پہ جا رہے ہو, بعد میں جب حج پہ گئے ہو اور عمرہ کر رہے ہو تو تم صحیح بھی کر لینا, اللہ مانے کا. پیچھے بیک گراؤنڈ چلا آ رہا ہے نا سارا. تو جب حج پہ جاؤ گے تو بھی انہی مہینوں کے ذریعے تعین کرو گے. حج پہ جانے کے ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے سورہ قریش بھی ہم پڑھتے ہیں, لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. اے قریش کے لوگوں, اس اللہ کے گھر کے متولی, پوری دنیا میں کو لوٹا جا رہا ہے, پوری دنیا کے قافلوں پہ حملہ کیا جا رہا ہے, تمہیں اس لیے بخشا جاتا ہے کہ تم اس اللہ کے گھر کے متولی ہو. یعنی کہ کہا جا رہا ہے جس تھالی میں کھاتے ہو اسی میں چھید کرتے ہو. تمہیں تو آگے بڑھ کر توحید کا علم بردار ہونا چاہیے. تم نے یہاں بت رکھے ہیں, بتایا نا ہمیں. تو اللہ پہلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے بھی قریش کے قافلوں کو نہ لوٹا جاتا تھا, نہ حملہ کیا جاتا تھا پورے عرب کی زمین پر, کہ ان کو پتا تھا یہ کعبے کے متولی ہیں. یہ سکون سے جاتے تھے سردیوں میں بھی اپنے قافلے لے کر اور گرمیوں میں بھی, معلوم تاریخ. اور اسی طرح جو قافلے آتے تھے, جب وہ 4 مہینے ایسے ہوتے تھے ان میں ان قافلوں پہ حملے نہیں کیے جاتے تھے. لوگوں کو پتہ تھا یہ تجارت کرنے نہیں جا رہے, یہ اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں. وہ رجب کا مہینہ تھا, پھر ذی الحج اور سفر کا مہینہ. وہ ایک مہینہ لوگ عمرہ کرتے تھے اس مہینے میں, اور یہ 3 لگاتار مہینے جو تھے ذی الحج سفر, اس میں وہ حج کے لیے جاتے تھے اور پلٹ کے واپس آتے تھے. اتنا ٹائم لگتا تھا اونٹوں پر, گھوڑوں پر, پیدل جانے والوں کو. یہ جو حرام مہینے ہیں, یہ ان کی فضیلت بیان نہیں کی جا رہی ہے. یہ حرام مہینے کے اس پہ کسی کی جان مال آبرو پہ حملہ آور نہیں ہوا جا سکتا, بھلے دشمنی کیوں نہ ہو. ہم غلط فہمی مبتلا ہوتے ہیں کہ یہ رمضان کی اہمیت زیادہ نہیں ہے, سفر کی اہمیت زیادہ. یہ اہمیت نہ اہمیت کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. یہ حج کی مناسبت سے جن مہینوں میں سفر کیا جاتا ہے, ٹریول کیا جا رہا ہے, ان میں حملے نہ کیے جائیں. آج بھی جو احرام باندھ لیتے تو نہ مچھر مارتے نہ مکھی مارتے ہیں. آپ کسی کی جان نہیں لے سکتے, کوئی شکار نہیں کر سکتے. یہی ہے نا, آپ نے احرام باندھ لیا تو یہ جب آپ نیت پہ چل پڑیں, بھلے وہ عمرے کی نیت ہو یا حج کی, تو پھر آپ کوئی جان مال آبرو پہ حملہ آور کسی کی دشمنی کیوں نہ ہو نہیں ہو سکتے. unless until کیا ہو جائے وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. تو کیا ہے, کون سے مہینوں کی بات کی جا رہی ہے؟ 4 مہینہ پہچانیں گے کیسے؟ جب آپ ہر مہینے کو چاند کے طور پہ دیکھ رہے ہوں گے. آگے جا کے آپ پڑھیں گے قریش نے یہاں تک کرتوت دکھائے تھے کہ اپنی اچھے موسموں میں حج کا مہینہ لانے کے لیے وہ چاند کی تاریخیں بھی چینج کرتے تھے. وہ آ جائے گا آگے, تاکہ کسی طرح ٹھنڈا موسم ہو, بہتر موسم ہو, زیادہ قافلے آئیں, زیادہ تجارت کا موقع ملے. یہ بھی وہ اللہ کی شریعت کو ایسے پامال کرتے تھے. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا, یہ نیکی نہیں ہے کہ تم آؤ اپنے گھروں میں ان کے پیچھے کی طرف سے. کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے تھے جب ہم نے احرام باندھ دیا, ہم اللہ کے گھر کی طرف چلے گئے تو اتنے گناہوں میں لپٹے ہوئے جا رہے ہیں, واپس آئیں گے تو سامنے سے داخل نہیں ہوں گے. طریقہ تھا ان کا, بدعت پیدا کی ہوئی تھی قریش نے. طواف بھی کرتے تھے اور کیا کیا نہیں. ابراہیم کے علیہ السلام کی اولاد ہے نا, شکل بگاڑ لی تھی دین کی. کہہ رہے نہیں, یہ نہیں ہے کہ تم داخل ہو گے سامنے جاؤ گے, سامنے سے آؤ گے پیچھے سے. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت یہ نہیں ہے, یہ بالکل نہ کرنا. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ, نیکی پھر وہی اللہ نے ڈیفائن کی. بر تو نیکی تو میرا تقویٰ ہے, مشرق و مغرب نہیں, سامنے کا دروازہ اور پیچھے کا دروازہ نہیں, میرا مکمل ادراک, آخرت پہ یقین. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, تم اپنے گھروں میں ابوابیہ, باب کہتے ہیں دروازے کو, ان کے دروازوں میں سے ہی داخل ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اور اللہ سے ڈرتے رہنا. اللہ سے ڈرتے رہنا کیا مطلب؟ آخرت کا پورا یقین رکھنا, وہ غافل نہیں ہے, وہ محاسبہ کیے ہوا ہے تاکہ تم فلاح پا جاؤ. وہ فلاح دار ہے, ہمیں پتہ ہے دائمی فلاح کیا ہے, جنت کا اصول.
وقاتلو، اب یہ وجہ آ رہی ہے کیوں پوچھ رہے تھے، وقاتلو فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، اور اللہ کی راہ میں کیا کرنا ہے تمہیں لڑنا بھی ہے، لوگوں کو مارنا بھی ہے، لیکن حد سے تمہیں نہیں گزرنا۔ یہ حد سے گزرنا ہم اس جماعت نے اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھایا ہے کہ جی عورتوں پہ نہیں، بوڑھوں پہ نہیں، کمزوروں پہ نہیں، بچوں پہ نہیں، فصلوں کو نیست و نابود نہیں کیا جائے گا۔ ولا تعتدوا، حد سے نہیں، اس جب لڑائی ہو جاتی ہے کون دیکھتا ہے، لیکن یہ ہمارا دین ہے، یہ نبی کا پھیلایا ہوا دین ہے۔ اس موقع پر بھی کہا تھا نا صبر کرو گے، تنگ دستی میں بھی، مشکل میں بھی، لڑائی کی حالت میں بھی۔ غصہ تو ایسا آیا ہوا، یہ وہی ہے جنہوں نے ہمارے بچوں کو مارا ہے، یہ وہی جنہوں نے ہماری عورتوں کو تک نہیں چھوڑا، یہ وہی ہے جس نے میرے باپ کو مارا تھا، لیکن آج میں جا رہا ہوں، اس کا باپ بوڑھا ہے، یہ عورت نکل آئی، یہ بچہ ہے، میں اس کو نہیں ماروں گا۔ یہ ہے صبر، اور یہ ہے تقوی اللہ کا، اور یہ ہے حد میں رہنا، حد سے نہ نکلنا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور کیا اجازت دی ہے اس نے، وقتلوہم، ان کو قتل کرو، حیث ثقفتموہم، جہاں کہیں ان کو پاؤ، واخرجوہم من حیث اخرجوکم، اور نکال باہر کرو ان کو جیسے انہوں نے تمہیں نکال باہر کیا تھا۔ اب دیکھیں کیا بات ہو گئی، ابھی تو کہا تھا 4 مہینے حرام ہے، سوال وہی چل رہا ہے، نظم بدلا نہیں ہے، الگ سے بات شروع نہیں ہو گئی۔ 4 مہینے حرام کیے تھے، ان میں آپ جان مال پہ ہمراہ ور نہیں ہوتے، لیکن اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر یہ تمہیں ماریں تو تم مارو گے، پھر یہ تم سے جھگڑا کریں تو تم جھگڑا کرو گے، پھر کیا کیا جائے، ایسے موقع پہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ کیوں؟ والفتنۃ اشد من القتل، کیونکہ فتنہ جو ہے یہ قتل سے زیادہ بڑی چیز ہے۔ فتنہ، یہ فتنہ کیا ہے یہاں پر جو ہو رہا ہے، شاید کچھ حاضرہ سے بھی جڑ جائیں ہم۔ یہ فتنہ کیا ہو رہا تھا، وہ کیا کرنے نہیں دے رہے تھے مسلمانوں کو، وہ مسلمانوں کو عمرے اور حج کرنے نہیں دے رہے تھے، یہ نہیں کرنے دے رہے تھے نا۔ یہ اللہ کا گھر، یہاں اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ مدینے سے جب کرنا بھی چاہ رہے ہیں، آنا بھی چاہ رہے ہیں، تو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو فتنہ ہے، کیا فتنہ ہے، لوگوں کو دین پر عمل پیرا ہونے سے روکنا، یہی ہو رہا ہے یہاں پر، جسے ہم اپنی زبان میں پرزیکیوشن کہتے ہیں، جب زبردستی کسی کو اس کے دین سے روکنا اور کسی اور دین کی طرف پلٹانا، کہ یہ تو اس سے بھی بری بات ہے، قتل سے بھی بری بات۔ ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، ان سے تم نہ لڑنا، مسجد حرام میں مت لڑنا، حتی یقاتلوکم فیہ، لیکن اگر وہ خود ہی تم سے لڑ پڑیں، پہلے پھر مسجد حرام ہی کیوں نہ ہو، یہ تو فتنہ ہے، اب تو لڑو گے، پھر تو لڑو گے، پھر تو تم بھی ان کو جان سے مارو گے، پھر نہیں لڑیں گے تو نہیں لڑو گے۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، جب اگر وہ تمہیں ماریں تو تم بھی انہیں مارو گے۔ کذالک، اسی طرح جزاء الکافرین، کفر کرنے والوں کی تو پھر یہی سزا ہے۔ لیکن دیکھیں یہاں پر کوالیفائی کر لیا، کون کفر کرنے والے، جو یہ کر رہے ہیں، ان کی سزا بیان کر دی۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر وہ بعد آ جائیں تو یاد رکھنا اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ تم کیا کرو گے، پھر چھوڑ دو گے تم بھی نا، جب وہ رک جائیں گے تو پھر تم نہیں آگے بڑھو گے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور کب تک ان کو نہیں چھوڑو گے تم، کب تک ان سے لڑو گے، جب تک فتنہ مکمل طور پہ ختم نہ ہو جائے۔ فتنے کو ختم کیا جا رہا ہے، زمین حاصل نہیں کی جا رہی، لوگوں کے مال و متاع چھیننے کا جھگڑا نہیں ہو رہا، وہ فتنہ پردازی کر رہے تھے، فتنہ ختم کیا جا رہا ہے، اور ختم کر کے ہی دم لینا ہے۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اور اگر وہ باز آ جائیں تو پھر زیادتی نہیں کرنی ہے، لیکن جو ظلم کریں صرف انہی پر۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، اگر شہر حرام ہے، یہ حرام مہینہ ہے، اس میں قتل نہیں کرنے ہیں، لیکن اگر کوئی حملہ آور ہو جائے تو بھی شہر حرام میں یہ تو قتل کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح بتایا، نہیں پھر یہ آپ اس مخمصے میں نہ پڑیں اے صحابہ کرام، اگر یہ آپ پہ حملہ آور ہوں گے تو اس سفر کے دوران تو آپ بھی حملہ آور ہی ہوں گے ان پر۔ والحرمات القصاص، اور وہ قصاص کے بارے میں جو کچھ اللہ نے بتایا وہ پھر قائم رہے گا اپنی جگہ پر۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِهِ، اور کوئی حد سے زیادہ گزرے تم پہ زیادتی کرے تو تم بھی برابر کی زیادتی اس پہ کرو گے۔ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جس طرح کہ اس نے تم پر کی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ سے ڈرتے رہنا اور جان رکھو اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اپنے ہاتھوں کو اپنے گلوں میں ڈال کے مت بیٹھے رہو، بالکل یوں مال جو سمیٹ کے بیٹھے رہتے ہیں۔ إِلَى التُّهْلَكَةِ وَأَحْسِنُوا، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈال لینا، یہ مال پہ سانپ بن کر بیٹھ کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈال لینا، تم نیکی کرو۔ ان اللہ
युहिब्बुल मुहसिनीन, यहाँ कहा था इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहा है इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। अब देखें, एक हमने ये भी टर्म ईजाद कर रखी है जिसे कहते हैं एहसान का दर्जा, ये ख़ास टर्मिनोलॉजी में चला गया है। यहाँ पर अल्लाह कह रहा है जब तुम नेकी करो बहुत खूबी के साथ किया करो। हमें जो तरगीब दी गई है, नमाज़ पढ़ो खूबी के साथ, रोज़ा रखो खूबी के साथ, माशरे में जाओ खूबी के साथ। ये खूबी हमारी नेकी का लाजमी जुज़्व है। इन्हीं खूबी करने वालों को अल्लाह से पसंद करता है। ये अलग से टर्मिनोलॉजी नहीं है कोई, ये आम फितरी टर्मिनोलॉजी है। हर काम को ये जॉब तो करता है यार, ये बहुत अच्छी जॉब करता है, ये आता तो है 9 to 5, लेकिन 9 to 5 बड़ा शानदार काम करके जाता है, इसको खूबी कहते हैं। ये 5 बजे के बाद सुबह 5 बजे तक बैठ के अलग से कोने में बैठ के कुछ करने का नाम अलग से नहीं है कि ये तो तुमने कर लिए फ़राइज़, चलो अब खूबी की तरफ निकलो। ये जो कर रहे हो उसी को शानदार करने को बार बार कुरान बता के मामले को ठीक करता रहेगा। ये फ़ुरक़ान है ना कि जो काम कर रहे हो वो बड़ी खूबी से करो, तो इसको कहते हैं खूबी से करना, और इन खूबी से करने वाले को अल्लाह बहुत पसंद करता है। इसको टर्मिनोलॉजी बनाकर नया दीन नहीं बनाना है। वातिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह, और अपने रोज़े और अपने हज किसके लिए करने हैं तुम्हें? अल्लाह के लिए। इसमें रियाकारी ना आने पाए, किसी किस्म की बिद्दत बीच में ना आने पाए, इसमें अल्लाह का शरीक ना होने पाए। देख लें, यही सदा जाके बुलंद करवाई है। जब नबियों की सुन्नत चली है तो क्या कहा है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लका लब्बैक। यही अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए कहते हुए जाओ, अल्लाह के लिए करो, तुम्हारा वजूद जाए पूरा। फ़इन उहसिरतुम फमस्तैसरा मिनल हदी, अगर तुम रोक दिए जाओ, कहीं घेर लिए जाओ, उस ज़माने में दुश्मन रोक रहे हैं, इस ज़माने में आप चले लेकिन पहुँच नहीं सके, तो क्या करना है? जो कुर्बानी मैसर हो, लोग उस ज़माने में कुर्बानी के जानवर साथ लेके चलते थे, हम तो वहाँ जाकर इंतज़ाम करते हैं, तो फिर वहीं पर कुर्बानी करोगे। वला तहलिक़ु रूसकुम हत्ता, और अपने बाल यानी कि हलक जब तक ना करवाना, जब तक रूसकुम अपने सरों का हलक जब तक ना करवाना, यबलुगल हदयु महिल्ला, जब तक कुर्बानी के जानवर अपनी जगह पर ना पहुँच जाए। फमन काना मिनकुम मरीदन औ बिही अज़म मिन रासिही फफ़िद्यतुन मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसुक, लेकिन अगर तुम में से कोई मरीज़ हो या अपने सर में को हलक करवाने में उसको कोई परेशानी हो, कोई स्किन डिजीज़ हो जाए, कोई भी बीमारी लाक हो जाए जो ये ना करवा सके, तो फिर क्या करना होगा कि तुम्हें या तो रोज़ा रखना होगा, रोज़े, या सदका करना होगा, या फिर कुर्बानी करनी होगी, जिसे हम दम कहना कहते हैं आम ज़बान में, ये करना होगा। ये हम हलक करवाते ही क्यों हैं? इससे दीन में क्या चीज़ हासिल हो रही होती है हमें? अल्लाह ताला ने इबादत करने का तरीका नबियों ने सिखाया है। इबादत कोई भी अकल से कभी सीखी नहीं जा सकती, दीन तो पूरा अकल पे मबनी है। ये पूरा आपको बताता है दीन क्या है, लेकिन जब आपको यहाँ पर ले जाते हैं अल्लाह की इबादत करनी कैसी है, ये नबी सिखा सकते हैं। अकल सजदा करना कभी नहीं सीख सकती थी कि 2 सजदे होंगे, 1 रुकू होगा, क़याम होगा, ये अकल का फंक्शन ही नहीं है। इतने अकलमंद लोग बैठे हैं, बताइए हम अपनी अकल से नमाज पूरी हैयत बना सकते थे उसकी? आज भी दुनिया में लोग इबादत करते हैं, कहीं धुनी रमा के बैठ जाते हैं, कहीं सूरज की तरफ मुँह कर लेते हैं, कोई उछल रहा है, कोई कूद रहा है, क्या कर रहा है कि मैं रूहों को खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। इबादत सिर्फ नबी सिखा सकते हैं। इबादत और आखिरत का इल्म, ये 2 चीज़ें तो नबी देने आते हैं। ये इंसान की अकल अपनी गिरफ्त में ले ही नहीं सकती थी। बाकी तो जो कुछ समझाने की बातें सब अकलमंदों के लिए हैं, अकलमंद ही समझते हैं। जब समझ जाते हैं, दिल पुकारता है कि बताओ अब करूँ क्या, आखिरत में यकीन आ गया, तैयारी कैसे करूँ, तो वो बताते हैं कि आखिरत की तैयारी ऐसी होगी और इबादत इस तरह करनी होगी। ये नबूवत का फंक्शन है, उन्होंने बताया ये करना है। आप हिकमत ढूंढना चाहते हैं तो ये है कि बहुत दिनों तक आपको याद दिलाएगा, गए थे ना, क्या बोलकर आए हो? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। भूल ना जाना, ऐसा ना हो इधर ख़त्म हुआ, होटल पहुंचे भूल गए। ये तुम्हारा सरी तुम्हें याद दिलाता रहेगा ये क्या किया, क्योंकि नमाज तो पढ़ चुके, तवाफ़ तो हो चुका, सही तो हो चुकी, मिना मुज़दलिफ़ा तो 3 दिन में ख़त्म हो गए। ये सर तुम्हें कुछ हफ्तों तक याद दिलाता रहेगा क्या वादा करके आए हो। याद दिलाता है नहीं दिलाता? आपको क्या दिलाते, पूरे आपके मस्जिद वालों को याद दिला देता है कि वो उम्रे से आए हैं, हज से आए हैं। कैसे आपको याद दिलाता है? तो देखें क्या निशानी अल्लाह ताला साथ करके भेजता है, जाओ निशानी साथ लेके जाओ। फ़इज़ा अमिनतुम फमन तमत्ता बिल उम्रती इलल हज्जी फमस्तैसरा मिनल हदी। लेकिन अगर तुम ये कर रहे हो कि हज और उम्रे को एक साथ मिला रहे हो, एक बात मैं आपसे अर्ज़ करूँ, ये कुरान भी बता रहा है, माशाल्लाह सब इसको पढ़ें, बाहर की बात है कुरान से, कि जब आप उम्रा और हज करते हैं तो ये एक इबादत का नाम नहीं, ये पूरे सफ़र का नाम है। आप बैतुल्लाह की जानिब सफ़र बांधते हैं, बैतुल्लाह की जानिब जब ये ज़िल हज में बांधते हैं और ज़िल हज की तारीख़ों में पहुँचते हैं तो इस सफ़र का नाम है हज। जब ये ज़िल हज से बाहर आप इरादा बांधते हैं, सफ़र बांधते हैं, ज़ादे राह जमा करते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, हाज़िरी दे के वापस आते हैं, इस हाज़िरी का नाम है उम्रा।
یہ صرف 2-4 آگے پیچھے ہونے کا نام نہیں ہے، یہ آپ کے گھر سے نکلنے سے لے کر گھر تک آنے کا سفر ہے۔ اس کو ایک ساتھ جمع نہیں کیا جاتا، یہ کبھی جمع نہیں کیا گیا، یہ اتنا بڑا چیز ہے، یہ 1-1.5 گھنٹے کا عمرہ نہیں ہوتا۔ جو 5 لاکھ روپے آج کل ہم 10 لاکھ روپے جمع کرتے ہیں اس کے لیے، بناتے ہیں، لیتے ہیں، جو آپ چھٹی لیتے ہیں، جو آپ 15 دن نکالتے ہیں، جو فلائٹیں لیتے ہیں، ٹرانزٹ کرتے ہیں، ڈائریکٹ جاتے ہیں، گاڑیوں میں جاتے ہیں، کرتے ہیں، واپس آتے ہیں، اس پورے سفر کا نام ہے حج اور عمرہ۔ اس پورے سفر میں آپ اللہ کے کتنے قریب ہوتے ہیں جنہوں نے کیا سب جانتے ہیں۔ یہ جا کے کرنے کا ٹائم کتنا ہے؟ عمرہ کرنے کا ٹائم ٹوٹل 1.5 گھنٹہ، آپ کا طواف، آپ کی سعی، آپ کا حلق کرانا، اس سے پہلے میقات سے احرام پہننا، کل ملا کے 1.5-2 گھنٹے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ زندگی میں ایک دفعہ کیا کروایا گیا آپ سے حج، اس سفر کا نام۔ یہ وہاں رہ کر کھیل تماشے کرنے کا نام نہیں ہے کہ میں یوں بھاگا اور یوں آیا دوبارہ کر لیا، میں یوں بھاگا میں یوں آیا میں نے دوبارہ کر لیا، میں اس سے زیادہ کوئی تبصرہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم نے اگر جمع کر رہے ہو ان دونوں کو تو تمہیں اب دم دینا پڑے گا۔ یہ تم ایک خصوصی رعایت سے فائدہ اٹھا رہے ہو، کیوں کہ تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو، تم دور سے آئے ہو، میں تم پہ مہربانی کر رہا ہوں۔ آئے تو تم حج کے لیے تھے، تم زیادہ دنوں کے لیے آ گئے ہو، اور تم یہاں سے باہر کے رہنے والے ہو، تم عمرہ بھی کر لو، عمرہ کر کے احرام کھول دو، پھر حج کی نیت سے عمرہ باندھنا۔ لیکن تم نے جو کیا ہے تمہیں اس کے بدلے قربانی کرنی پڑے گی۔ یہ قربانی جو ہم سب جا کے حج پہ کر آتے ہیں، یہ عید الاضحیٰ کی قربانی نہیں کرتے ہم جا کے، یہ دم کر کے آتے ہیں۔ کیا کر کے آتے ہیں ہم؟ اگر ایسا کرو فمن تمتع، اگر تم نے فائدہ اٹھا لیا بالعمرۃ الی الحج، کرنے تو گئے تھے حج لیکن عمرہ ساتھ میں کر لیا، فمستیسر من الہدی، تو تم اب قربانی کرو گے۔ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 دن روزے تو وہیں رکھو گے، اور 7 دن گھر پہ آنے کے بعد روزے رکھو گے، تلک عشرۃ کاملہ، یعنی کہ 10 روزے رکھو گے۔ کیوں کہ تم نے حج اور عمرے کو ساتھ ملایا ہے، تم نے 2 عظیم عبادتوں کو ایک سفر میں کیا۔ یہ تو حق تھا کہ گھر سے نکلتے وقت جاتے یا واپس آتے ایک عبادت ہوتی۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں قرآن سے باہر، ہم نے کچھ بھی محل تعمیر کر رکھے ہیں کر لیں، قرآن نے اپنی بات سراسر بتائی کس عظیم عبادت، یہ کیا عظیم عبادت ہے۔ آج کل تو اللہ نے ہم سب کو دیا ہے، سیکٹر جی والے ماشاءاللہ ہر 2 مہینے بعد ایک بندہ عمرے پہ جا رہا ہے، لیکن یہ کیا عظیم عبادت ہے جس میں آپ اپنا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں ڈالتے ہیں کفن پہن کر اور کہتے ہیں میرا پورا وجود توحید سے کبھی ہٹے گا نہیں۔ اس پلیج کا نام عمرہ اور حج ہے۔ یہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالنا اللہ کا جب ذی الحج میں کیا جاتا ہے تو حج کہلاتا ہے، اور جب اس کے علاوہ کیا تو عمرہ کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ میں پورے وجود کے ساتھ حاضر ہو کے گواہی دے رہا ہوں اللہ میں شرک کبھی نہیں کروں گا، میں تیری ہدایت سے روگردانی نہیں کروں گا، میں ہوں انسان، مجھ سے غلطی ہوگی میں معافی مانگا کروں گا، میں شیطان کے نقش قدم پہ کبھی نہیں چلوں گا۔ کیونکہ 2 عظیم باتیں جمع ہو رہی ہیں تو اب آپ قربانی کریں گے۔ لہٰذا جو اللہ مجھے توفیق دیتا، مجھے باتوں سب پتہ نہیں تھی، اگر آپ نے میں سمجھا قربانی ہو گئی، جس کو آپ آئندہ جائے میسر ہو، آپ اس قربانی کے بعد ایک اور قربانی عید الاضحیٰ کی کرنا چاہیں تو ایک اور قربانی کریں۔ یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں وہ اس چیز کے لیے کر کے آتے ہیں۔ دیکھیں صاف صاف لکھا ہوا ہے، اور سب اس پہ جانتے ہیں کہ سب کسی سے بھی آپ پوچھ لیجیے گا وہ یہی بتائے گا آپ کو، ہاں جو قربانی ہم کرتے ہیں وہ حج تمتع کی قربانی ہوتی ہے، وہ عید الاضحیٰ کی قربانی نہیں ہوتی۔ نہیں کر سکیں گے تو 10 روزے رکھیں گے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ صرف ان کے لیے ہے جو کہ ان کے لیے نہیں ہے، کس کے لیے؟ جو وہاں رہتے نہ ہوں۔ اہلہ حاضر المسجد الحرام، جو پاس رہنے والے ہیں ان کے گھر نہ ہوں ان کے لیے ہے یہ۔ وہاں رہنے والے حج تمتع نہیں کر سکتے، ہم سب کو پتہ اچھی طرح بات۔ جو وہیں کے رہنے والے ہیں، حرم کے رہنے والے، وہ ایک سفر میں ایک ہی کام کر سکتے ہیں، یا تو حج کریں گے یا عمرہ، وہ دونوں ہم ملاتے ہیں جا کے باہر کے رہنے والے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے خبردار رہنا، واعلموا، جانتے رہو، تم جان لو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ انتہائی سخت سزا دینے والا ہے۔ اس نے لگی لپٹی نہیں رکھی، اس نے آپ سے نہیں کہا کہ تم اچھا کر آؤ گے میں سزائیں دوں گا تم کو، اس نے تو کہا تھا ان اللہ یحب المحسنین، میں تو محبت کرتا ہوں خوبی سے کام کرنے والوں پہ، لیکن تم اس کی کھینچی ہوئی ہدایت کو پامال کر آؤ گے، روح گردانی کر آؤ گے تو پھر